سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من جو، ان اگر تأمن ہو امانت رکھے اس کو، بقنطار ڈھیر مال، یؤدیہ وہ ادا کر دے، الیک آپ کو، ومنہم اور ان سے، من جو، ان اگر تأمن ہو آپ امانت رکھیں اس کو، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ وہ ادا نہ کرے، الیک آپ کو، الا مگر، ما دمت جب تک آپ رہیں، علیہ اس پر، قائما کھڑے، ذالک یہ اس لیے، بأنہم یہ اس لیے کہ، قالوا انہوں نے کہا، لیسا نہیں، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی پر، اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من تأمنہ بقنطار، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس امانت رکھیں ڈھیر و مال، یؤدیہ الیک، ومنہم من تأمنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے اگر آپ اس کے پاس ایک دینار امانت رکھیں، بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما تو وہ دینار ادا نہ کرے مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام یا کوئی راہ نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہود جس نے خود ساختہ دین بنایا تھا، یعنی تورات میں اپنی من مانی جو مطلب ان کے من پسند احکام ہوتے تھے وہ مانتے تھے، اور جس میں ان کو فائدہ نہ ہو تو اس حکم کو خاطر میں ہی نہیں ڈالتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ سارے اہل کتاب اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس خزانہ رکھا جائے تو وہ واپس پورا لوٹا دیں گے تمہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر اس میں سے اور بہت سے ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھا جائے تو وہ واپس نہیں دیتے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام جو کہ انہی یہود میں ایک شخص تھا، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ان کے پاس جو ہے 12 اوقیہ سونا رکھا گیا ان کے پاس۔ جب ان سے جو ہے یہ امانت مانگی گئی تو عبداللہ بن سلام نے پورا واپس کر دیا۔ یہودی تھے اور بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور یہودی تھا فحاس نامی، تو اس کے پاس ایک دینار رکھا گیا امانت کے طور پر، لیکن اس میں بھی اس نے خیانت کر دی۔ اسی طرح اہل کتاب میں بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے، اور یہ اس لیے کہ ان کا ماننا تھا کہ غیر یہودی یا غیر اسرائیلی کا جو سارا مال ہے وہ یہودی کے لیے جائز ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے یہ خیانت کرتے تھے باقاعدہ۔ اور یہاں پر جو ہے کہ امیین سے مراد ہے وہ لوگ جو ان پڑھ ہو اور یا جو ہے بغیر کسی آسمانی کتاب کے ہوں، یا جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب غیر اسرائیلی یا غیر یہودی جو ہے اس کو امی کہا گیا ہے قرآن میں۔ یہاں پر ان کے مطابق جو ہے یہود کے مطابق کہ غیر اسرائیلی ان کے بارے میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ یہ سوچتے تھے، اور ان سے جو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اسرائیلی کے لیے جو ہے سارے حقوق ہیں، اور غیر اسرائیلی جو ہیں وہ ان کو جو ہے حیوان سمجھتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے یہ بات سوچ رکھی ہے کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، کیونکہ ہمیں تو من و سلوہ دیا گیا، ہمیں تو بادل کا سایہ دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے ہم نسل میں، اور ہم ان پر ایمان لائے، لہٰذا ہم بہت ہی انوکھے ہیں، اگر ہم حرام کھائیں یا جو بھی گناہ کریں قیامت کے دن تو صرف تھوڑی سی سزا ہمیں دیں گے اللہ، اور بس اور سزا نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کیا جائے اور پھر جو ہے یہ کہنا کہ اللہ پاک ہمیں سزا نہیں دے گا، اور دے گا بھی تو کم دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔